الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء صدق اللہ العظیم۔ کسی مرد کو، کسی عورت کو یا کسی کالے کو یا کسی گھوڑے کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی اپنے مال کی وجہ سے ایک دوسرے پر فوقیت لے جا سکتا ہے اور نہ کوئی غریب ہونے کی وجہ سے کسی پر فوقیت لے جا سکتا ہے۔ جب اسلام دنیا میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک دین کو پہنچانا شروع کیا تو ابتدا میں چند امیر ترین صحابہ کے علاوہ بقیہ سارے اکثریت ان میں غریب صحابہ کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک بڑے تاجر تھے، لیکن چند لوگ تھے جو بڑے تھے اور اکثر لوگ غریب تھے، جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے غریب صحابہ تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر وقت آس پاس رہا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان کے پاس یا ابو طالب کے پاس یہ رؤسائے قریش یہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کر کہا ہے کہ ہم آپ کے بھتیجے کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ ابو طالب کے پاس جاتے، ہم آپ کے بھتیجے کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، یعنی جو امیر لوگ ہیں وہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ کے دادا کے پاس اور جا کر چچا کے پاس جا کر ذکر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بھتیجے کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، یعنی وہ جو تبلیغ ہمیں کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا اسٹیٹس بنتا نہیں ہے ان کے پاس جانے کا۔ ہم جہاں جب جائیں گے تو وہاں پر سارے غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی مجلس میں، تو وہ مجلس ہماری مجلس نہیں ہے، ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو ان کو بھی ذہن میں آیا کہ شاید جب یہ امیر لوگ اسلام لے آئیں گے تو ہمیں سہولت ہوگی۔ اس نیت سے انہوں نے جا کر سفارش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس طرح کر لیا جائے کہ کچھ دیر کے لیے یہ جو غریب صحابہ ہیں ان کو تھوڑا سا آپ ہٹا دیں اپنی طرف سے، یعنی موقع دے دیں، کچھ وقت کے لیے یہ آپ سے دور ہو جائے اور اس وقت ہم ان کو دعوت دے دیتے ہیں، یہ آپ کی بات سن لیں گے اور شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان لے آئے، اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ کر لینا چاہیے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کسی امیر کی وجہ سے اپنے غریب صحابہ کو دور نہیں کر سکتے، منع کر دیا گیا کہ یقیناً وہ لوگ اگر ان کے اسلام لانے کی امید ہے، بھلے امید ہو، لیکن یہ جو صبح شام آپ کے ساتھ رہتے ہیں غریب صحابہ، یہ بالکل آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور اخلاص کے ساتھ اور پورے کے پورے ایمان لے کر آئے۔ اور اس کی وجہ یہی ہوئی، آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیفیں دی گئی لیکن انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ تو اللہ رب العزت کو کثرت نہیں چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں، یہ نہیں چاہیے، بس چند لوگ ایمان لے آئیں لیکن اللہ پر پورے کے پورے اترنے والے ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنی مالداری کی وجہ سے کسی غریب پر فوقیت نہیں۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں مالدار ہوں، مجھے پہلی صف میں جگہ دی جائے، تو نہیں۔ یہاں عمر بکر سب برابر ہیں، یہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر امیر غریب برابر ہو جاتے اور ایک ہی صف میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ کسی امیر کو
کسی دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپ اوپر رکھ سکتے ہیں. جب اللہ رب العزت کسی کو کسی میں فرق نہیں کر رہے تو ہمیں بھی کسی میں فرق نہیں کرنا. ہاں اس کے اعتبار سے اس کی عزت، اس کی تکریم وہ الگ چیز ہے، وہ کی جائے گی اس کے عہدے کی وجہ سے، اس کی منزلت کی وجہ سے. لیکن اسلام کے اندر، دین کے اندر کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر کوئی پراگندہ اور معمولی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ آخری وقت میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ ظاہری حالت ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، ظاہری اعتبار سے وہ کہ کوئی مالدار یا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا بلکہ غریب نظر آ رہا ہوگا. لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کی ایسی قیمت ہوگی، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے کہ یا اللہ یہ فلاں کام ہو جائے اور اس بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. یعنی اس کا تعلق اللہ سے اتنا بنا ہوا ہوگا کہ دنیا والے لوگوں کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ عرش تک پہنچا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی کیفیت کو بڑھانے والا بنائے اور آخرت کے اعتبار سے خوب محنت کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.